اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ علامات قیامت اور تاریخی واقعات، بائبل اور قرآن کی روشنی میں۔ محمد سعد سلیم۔ دجال سے پہلے عرب، فارس اور روم پر فتح۔ دجال سے پہلے تاریخی واقعات کو ایک اور حدیث میں اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب، پھر فارس، پھر روم اور آخر میں دجال پر فتح کی پیشین گوئی فرمائی۔ یہ تاریخی واقعات سے مطابقت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب کی مکمل فتح 633 عیسوی میں، فارس کی فتح 651 عیسوی میں، بازنطینی رومی سلطنت کا خاتمہ 1453 عیسوی میں، اور افغانستان میں سوویت افواج کی شکست، جس کے بعد 1991 میں سوویت یونین کا انہدام ہوا۔ دجال کی خصوصیات۔ احادیث میں دجال کی کئی نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جنہیں ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پیشانی پر کافر کا نشان، سوویت یونین کا الحاد اور مذہب دشمنی کا اعلانیہ اظہار۔ جیسے کتاب مکاشفہ میں سمندر کے جانور جو رومی سلطنت کی علامت تھا کہ سروں پر گستاخانہ الفاظ تحریر تھے، ویسے ہی دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ بآسانی پہچان سکے گا۔ پیشانی انسانی جسم کا سب سے نمایاں حصہ ہے، جو کھلی اور ناقابل انکار شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی پہچان اور کفر پوشیدہ نہیں بلکہ اعلانیہ ہوگا۔ اسی طرح سوویت یونین نے بھی مذہب سے انکار کو چھپایا نہیں بلکہ اسے ایک نظریاتی فخر کے طور پر اپنایا۔ سوویت یونین انسانی تاریخ میں واحد ریاست کے طور پر سامنے آتی ہے جس کی سرکاری نظریاتی پالیسی نے تمام موجودہ مذاہب کے خاتمے، مستقبل میں مذہبی عقائد کی فروغ کی روک تھام اور طویل المدتی مقصد کے طور پر ریاستی الحاد کے قیام کی باقاعدہ کوشش کی۔ ریاستی سطح پر سائنسی دہریت کو فروغ دیا گیا اور مذہب کو ایک پسماندہ غیر سائنسی عقیدہ قرار دے کر اس کے مکمل خاتمے کو ایک سرکاری ہدف بنایا گیا۔ اس نظریے کا عملی مظاہرہ نہ صرف مذہبی اداروں کی بندش بلکہ خاص طور پر ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں پر ریاستی جبر اور دباؤ کی صورت میں بھی ہوا۔ کوئی ہمیں نجات نہیں دے گا، نہ خدا، نہ زار، نہ کوئی ہیرو، ہم اپنی آزادی جیتیں گے اپنے ہی ہاتھوں سے۔ دجال کی ایک آنکھ اور گھنگریالے بال ہونا سوویت نظام کی عملی اور نظریاتی خامیاں۔ حدیث میں دجال کا ایک آنکھ سے اندھا ہونا کمیونزم کے محدود نقطہ نظر کی علامت ہے، جو صرف ایک بے طبقہ اور بے ریاست معاشرے کے تصور پر مرکوز ہے۔ یہ نظریہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ انسانی باہمی انحصار کو نظر انداز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کمیونزم کی ناکامیوں اور اس کے نفاذ کے دوران میں ہونے والے تباہ کن نقصانات نمایاں ہوئے۔ اسی طرح دجال کے گھنگریالے بال اس کے بدصورت اور بے ڈھنگے پن کی نشاندہی ہیں، جو بند اور کنٹرول شدہ معاشروں، طاقت کے ذریعے سے مسلط کردہ مساوات، آزادی اظہار کی عدم موجودگی اور سماجی اور سیاسی جبر کی شکل میں سامنے آئیں۔ یوں دجال کا یہ ظاہری بگاڑ کمیونزم کے نظریاتی اور عملی تضادات کی علامت بن جاتا ہے، جو ایک مثالی سماج کے بجائے ظلم، دباؤ اور استبداد کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دجال بطور جھوٹا مسیح، سوویت نظام کی طرف سے انسانیت کے مسائل کے حل کا دعویٰ۔ کمیونزم نے مساوات اور انصاف کا جھوٹا وعدہ کیا، لیکن عملاً ایک سخت گیر، جابرانہ اور غیر انسانی نظام قائم کیا۔ یہ نظام دجال کے جھوٹے مسیح ہونے کی علامتوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ ایسا مسیحا جو انسانوں کو نجات کا جھوٹا خواب دکھاتا ہے مگر انہیں ایک نئے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوویت ریاست نے غربت، طبقاتی ناانصافی اور سرمایہ داری کے خلاف حقیقی عوامی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے سوشلسٹ جنت کا فریب پھیلایا۔ اس فریب کے نتیجے میں پرتشدد انقلابات، جبری اجتماعی انذارات، طبقاتی تطہیر اور مذہب و آزادی اظہار پر بے مثال پابندیاں مسلط کی گئیں۔ سوویت پالیسیوں کا مجموعہ اثر یہ تھا کہ انسان کو خدا سے کاٹ کر ریاست کی اطاعت پر مجبور کیا گیا، جو دجالی فتنہ کی عملی شکل تھی۔ دجال کی جنت اور دوزخ، سوویت نظام کے وعدوں اور حقیقت میں تضاد۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دجال جس جنت کی طرف بلائے گا ادھر حقیقت جہنم ہوگی، اور دجال کی آگ یا جہنم ٹھنڈی اور میٹھے پانی کی مانند ہوگی۔
اس لیے انسان کو وہی چننا چاہیے۔ کمیونسٹ نظام نے بھی زمین پر جنت، برابری اور انصاف کا وعدہ کیا تھا، مگر عملی طور پر یہ وعدہ ایک خوفناک دھوکہ ثابت ہوا۔ سرمایہ داری کو استحصال کی علامت بنا کر پیش کیا گیا، لیکن خود کمیونسٹ ریاستیں جبر، قحط اور ظلم کی بدترین مثال بن گئیں۔ سوویت یونین میں جبری مزدوری، گولاگ کیمپوں اور سیاسی تطہیر کے نتیجے میں لاکھوں انسان لقمۂ اجل بنے۔ چین میں آگ کی جانب سے ایک عظیم چھلانگ کے دوران میں 1958 سے 1962 تک ریاستی پالیسیوں کے باعث اندازاً 1.5 سے 5.5 کروڑ افراد بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ اس کے برعکس اسی دور میں سرمایہ دارانہ معاشروں نے معاشی ترقی، سائنسی ایجادات اور فرد کی آزادی میں نمایاں پیش رفت کی۔ یہ تضاد اس حدیث کی علامتی سچائی کو واضح کرتا ہے۔ دجال کی پیش کردہ جنت دراصل تباہی کا راستہ تھی، جبکہ اس کے مخالف سمت میں نجات کی حقیقی راہیں پوشیدہ تھیں۔ دجال بطور جھوٹا نبی، سوویت نظام کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کا دعویٰ۔ دجال کو جھوٹا نبی کہا گیا ہے کیونکہ وہ جھوٹے طور پر اقتدار، اخلاقی برتری اور انسانیت کی رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک حقیقی نبی جو الہی ہدایت فراہم کرتا ہے کے برعکس دجال شیطان کا نمائندہ ہے، بالکل کتاب مکاشفہ کے جھوٹے نبی کی مانند جو شیطان کی آواز میں بولتا ہے۔ سوویت نظام نے دہریت کو ریاستی پالیسی کا درجہ دیا اور مذہب کو عوام کے لیے افیون قرار دے کر سرکاری طور پر مساجد، گرجا گھروں اور مذہبی اداروں کو بند کرایا۔ اس نظام نے الحاد اور مادہ پرستی کو فروغ دیا، جو خدا کے انکار اور اخلاقی اقدار کی بے توقیری پر مبنی تھا۔ دجال کا دورانیہ 1917 عیسوی سے 1991 عیسوی۔ احادیث کے مطابق دجال کا دورانیہ 40 دن ہوگا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن عام دنوں کی طرح۔ بالکل اسی طرح جیسے کتاب دانیال اور کتاب مکاشفہ میں پیشین گوئیوں میں ریاضی کی پہیلیاں پیش کی گئی ہیں، یہ بھی ریاضی کی ایک پہیلی ہے۔ اس پہیلی میں دن ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر الٹا پڑھا جائے تو پہلا دور 1 ہفتہ یعنی 7 دن کا، دوسرا دور 1 مہینہ یعنی 30 دن کا، اور باقی 38 کل 40 دنوں میں سے عام دنوں کی طرح، یعنی 38 ادوار کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن حقیقی وقت میں 1 سال کے مساوی ہے۔ یہ ادوار 7 سال، 30 سال اور 38 سال دجال کے اثرات کے مختلف مراحل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلا دور 7 سال، انقلابی ابتدا، لینن کا دور۔ 1917 عیسوی کے فروری انقلاب کے بعد لینن کی روس واپسی جمادی الثانی 1335 ہجری میں ہوئی، جس کے بعد کمیونسٹوں میں سے بلشویک گروہ ایک طاقت کے طور پر اٹھا اور اسی سال انقلاب برپا کیا۔ لینن کی یہ واپسی، اس کی وفات جو جمادی الثانی 1342 ہجری میں واقع ہوئی سے ٹھیک 7 سال قبل ہوئی، جو 1 ہفتے کے دورانیے کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ لینن کے دور میں انقلابی تحریکوں نے زور پکڑا اور سوویت ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرا دور 30 سال، طاقت کا عروج، اسٹالن کا دور۔ اسی طرح جمادی الثانی 1372 ہجری میں اسٹالن کی موت واقع ہوئی، جو لینن کی وفات کے ٹھیک 30 اسلامی سال بعد کا واقعہ ہے، اور یہ مہینے کے دورانیے کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ اسٹالن کے دور میں اقتدار کو مضبوط کیا گیا، سوویت یونین کو تیزی سے صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن کیا گیا، اور ساتھ ہی عوام پر سخت جبر اور خوف کا نظام نافذ کیا گیا۔ اسٹالن کی حکمرانی میں سوویت ریاست نے ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کیا۔ تیسرا دور 38 سال، زوال کا آغاز اور انجام۔ اس کے بعد کے ادوار میں سوویت یونین کی قیادت اور کمیونسٹ تحریک کی شدت میں وہ نمایاں پہلو نظر نہیں آیا جو لینن اور اسٹالن کے عہد میں تھا۔ اسٹالن کی موت کے بعد کمیونزم نے بلا شبہ دنیا بھر میں پھیلاؤ حاصل کیا اور ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں انقلابات اور حکومتوں پر گہرے اثرات ڈالے، مگر اندرونی ناکامیاں، اقتصادی مسائل، قوم پرستی کی تحریکیں اور تھرڈ جنگ کے بین الاقوامی دباؤ نے سوویت یونین اور کمیونسٹ بلاک کو بتدریج کمزور کر دیا۔ بالآخر اسٹالن کی موت کے ٹھیک 38 اسلامی سال بعد جمادی الثانی 1410 ہجری میں دیوار برلن کے گرنے کے ساتھ ہی کمیونسٹ پارٹی کی اجارہ داری کو ختم کر دیا گیا، اور یہ واقعہ دنیا بھر میں کمیونزم کے زوال کی علامت بن گیا۔
جس کے بعد سوویت یونین کے ٹوٹنے اور عالمی سطح پر کمیونسٹ تحریک کے کمزور پڑ جانے کا عمل تیزی سے اسٹالن کی موت کے ٹھیک 40 اسلامی سال بعد جمادی الثانی 1412 ہجری میں مکمل ہوا۔ دجال کی تعداد 30 کمیونسٹ ریاستیں۔ حدیث کے مطابق تقریباً 30 دجال ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ تعداد تقریباً دنیا میں ماضی کی 30 کمیونسٹ ممالک سے مطابقت رکھتی ہے۔ جھوٹے نبیوں کی طرح کمیونسٹ حکومتوں نے خود کو مطلق سچائی کا علمبردار بنا کر پیش کیا، اپنے نظریے کو انسانیت کے لیے واحد روشنی قرار دیا اور طاقت کے ذریعے سے اطاعت مسلط کی۔ اس تناظر میں سوویت یونین کو مرکزی دجال سمجھا گیا ہے۔ کچھ کمیونسٹ ریاستیں مختصر مدت کے لیے قائم رہیں اور بعد میں سابق سوویت یونین میں ضم ہو گئی، جبکہ بعض میں مخلوط نظام پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے حدیث میں تقریباً کا ذکر کیا گیا۔ ان ریاستوں میں سے تمام یا تو تحلیل ہو چکی ہیں یا اصلاحات کے ذریعے سے اپنے نظریات بدل چکی ہیں۔ دجال کا دنیا کا سفر۔ حدیث میں دجال کے دنیا کے سفر کو ہوا سے اڑائی گئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، جو اس کی تیز رفتاری اور عالمی اثرات کی علامت ہے۔ اسی طرح کمیونزم بھی دنیا کے ہر بر اعظم میں پھیلا، مگر آخرکار بارش کی طرح تھم کر ختم ہو گیا۔ دجال کی آزمائش سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ حدیث میں دجال کی آزمائش کو سب سے بڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ اپنے عروج کے وقت دنیا کی 1/3 سے زیادہ آبادی کمیونسٹ حکومتوں کے زیر اثر تھی۔ یہ انسانی تاریخ میں مذہبی جبر اور آزادیوں کے خلاف ورزی کی وسیع ترین واقعات میں سے ایک تھا، جس نے اربوں افراد کو متاثر کیا۔ مسلمان دجال کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ حدیث ایک ایسے وقت کا ذکر کرتی ہے جب مسلمان شدید فتنوں بشمول دجال کے ظہور کے دوران میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں اور وادیوں جیسے دور دراز مقامات کی طرف ہجرت کریں گے۔ تاریخی طور پر ایسے افراد جنہوں نے اپنے مذہبی عقائد کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ لی، ان میں اباکان کے پہاڑوں جیسے علاقوں کے لوگ شامل ہیں۔ دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت۔ احادیث میں سورہ کہف کی تلاوت کی خاص تاکید کی گئی ہے، جو دجال کے فتنے جیسے عظیم امتحانات کے دوران مومنوں کے ایمان، عزم و بصیرت کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ ہدایات اسی واقعے سے مماثلت رکھتی ہیں جو اصحاب کہف کے بارے میں بیان ہوا، جنہوں نے مذہبی جبر اور آزمائش کے دور میں حقیقت پر قائم رہنے کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی پناہ میں جا بسے۔